السلام ناظرین، میں محمد ہارون اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، ہمارے بہت سے ایسے دوست ہیں جو چینل کو سبسکرائب کیے بغیر ویڈیو دیکھتے ہیں، تو ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آج کی میری ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ تو میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کے نالج میں اضافہ کرنا ہوتا ہے۔ مے بی ویڈیو میں دکھائے جانے والی یا بتائے جانے والی کئی چیزیں آپ جانتے ہوں، اور کئی ایسے دوست بھی ہوتے ہیں کہ جو ان چیزوں سے واقف نہیں ہوتے، تو ان کے نالج میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ تو ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں، اور کامنٹس میں بھی آپ نے مجھے اپنی ویلیویبل جو آپ کی رائے ہے اس سے ضرور آگاہ کیا کریں۔ تو ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو دنیا ہے اور جو ہماری اسپیس ہے، اس میں کئی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جس نے سائنس کو بھی حیران کر دیا ہے۔ اس کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ انسان تو جو ہیومنز ہیں وہ تو بہت زیادہ حیران ہوتے ہی ہیں، لیکن سائنس بھی کئی جگہوں پر بہت زیادہ حیران ہے، اور وہ ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس چیز کی سرچ میں ہوتی ہیں کہ اس کا جو جواب ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے مل سکے۔ تو ویڈیو میں سب سے پہلے جو ہم آج جو چند امیزنگ فیکٹس آپ کو بتاؤں گا، جن میں سے میں بھی کچھ ہمارے دوستوں کو پتہ بھی ہوں، لیکن کچھ ایسے دوست بھی ہوتے ہیں جن کو اس چیز کے متعلق نہ پتہ ہو، تو یہ ان کے لیے بھی انفارمیشن کا ایک ذریعہ ہے ویڈیو۔ تو ناظرین، جو فیکٹ نمبر 1 ہے، سب سے پہلے انسانی دماغ کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین، انسانی دماغ کو اگر آپ دیکھیں تو ماہرین کے مطابق انسانی دماغ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ یہ 1 سیکنڈ میں 1,10,00,000 جو معلومات کو پروسیس کر سکتا ہے۔ تو یہ جو انسان کا جو دماغ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو ماہرین کے مطابق یہ 1,10,00,000 جو معلومات ہے اس کا کر سکتا ہے، معلومات کو پروسیس کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو ہیومن برین ہے وہ کتنی طاقتور مشین ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اور جب ہم سوتے ہیں، ماہرین کہتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے تب بھی ہمارا دماغ بند نہیں ہوتا، بلکہ اور زیادہ متحرک ہو جاتا ہے، یعنی کہ اور زیادہ ایکٹیو ہو کر کام کر رہا ہوتا ہے۔ اب اس سے ہوتا کیا ہے؟ اسی وجہ سے بعض اوقات ہمیں نیند میں بھی بہت سے مسائل کا حل مل جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ہمارے لیے فیکٹ ہے کہ ہم جس طرح انسان سو جاتا ہے تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ جی وہ سو رہا ہے، لیکن ماہرین کے مطابق ہمارا جو دماغ ہے وہ اس وقت بھی متحرک ہوتا ہے اور کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمیں سوتے ہوئے بھی کچھ مسائل کا حل مل جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کے روزمرہ کی زندگی میں جو مسائل ہوتے ہیں، وہ ظاہر بات ہے وہ ایٹ دا اینڈ جب دماغ سو جاتا ہے انسان، تو اس کے دماغ میں وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو ایٹ دا اینڈ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دماغ جو ہے وہ مسلسل متحرک رہنے کی وجہ سے انہی چیزوں کو یوٹیلائز کرتا رہتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جس طرح ماہرین کہتے ہیں کہ ہمیں سونے میں ہی، یعنی کہ نیند میں بھی ہمیں اپنے مسائل کا کوئی نہ کوئی حل مل جاتا ہے۔ تو ناظرین، آگے چلتے ہیں فیکٹ نمبر 2 کی طرف۔ ناظرین، فیکٹ نمبر 2 میں اگر ہم دیکھیں تو خلا میں، ہماری جو خلا ہے، اسپیس جسے ہم کہتے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ خلا میں آواز نہیں ہوتی؟ تو ناظرین، یہ بڑی امپورٹنٹ ایک چیز ہے کہ خلا میں آپ آواز کو نہیں سن سکتے۔ آواز کو سفر کرنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ یعنی کہ آواز وہاں کیوں نہیں ہوتی اسپیس کے اندر، خلا میں، تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ہوا نہیں ہوتی۔ اور ماہرین کے مطابق اگر خلا میں بہت بڑا کوئی دھماکہ بھی کیا ہو جائے تب بھی آپ نہیں سن سکیں گے۔ تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے۔ یہاں پہ تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ زمین کے اوپر تو ہم مختلف ہارن کی آوازیں اور مختلف آوازیں ہم سنتے ہیں، شور شرابہ جو ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ ہوا کی بدولت ہوتا ہے۔ تو اسپیس میں چونکہ ہوا نہیں ہوتی، تو لہٰذا کوئی بڑا ایکسپلوژن بھی اگر وہاں پہ کرے ہو تب بھی ہمیں وہاں پر آواز نہیں سنائی دے گی خلا میں۔ تو ناظرین، آگے چلتے ہیں فیکٹ نمبر 3 کی طرف۔ ناظرین، فیکٹ نمبر 3 ہے جو ہمارا دل ہے، اس کی جو ہم نے طاقت ہے وہ اس میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس فیکٹ کے اندر، کہ انسان کا جو دل ہے وہ اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ ماہرین کے مطابق انسان کا دل ایک دن میں تقریباً 1,00,000 مرتبہ دھڑکتا ہے۔ یعنی کہ 1,00,000 مرتبہ انسان کا دل جو ہے وہ دھڑکتا ہے، اور یہ اتنا خون پمپ کرتا ہے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ یہ اتنا خون پمپ کرتا ہے کہ اگر اس طاقت کو پائپ میں، یعنی کہ ایک پائپ کے اندر اس کو لگایا جائے تو خون 9 میٹر اوپر تک جا سکتا ہے۔ اب یہ اس کی پریشر دیکھ لیں کتنا ہوگا کہ یہ 9 میٹر اوپر تک ماہرین کہتے ہیں کہ یہ جا سکتا ہے بغیر، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دل کے بغیر انسان تو زندہ بھی نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہ پمپنگ جو کرتا ہے تو انسان کے پورے جسم میں جو خون جو ہے وہ گردش کرتا ہے، تو لہٰذا یہ ایک پمپ ہے جو کہ اتنا طاقتور ہے۔ ناظرین، ماہرین کے مطابق دل بغیر رکے پوری زندگی کام کرتا رہتا ہے۔ یہ ایک ایسی مشین اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں بنائی ہے جو کہ پورے
جسم میں آپ کہہ لیں کہ بغیر رکے کام کرتا رہتا ہے. تو یہ ایک بڑا زبردست پمپ ہے جو کہ انسان کی باڈی میں خون کو گردش کرنے میں مدد کرتا ہے اور پوری باڈی میں یہ بلڈ کو سرکولیٹ کرتا ہے. آگے ہے ناظرین فیکٹ نمبر 4. ناظرین جانوروں کی دنیا میں تو کئی پائے جاتے ہیں, تو آکٹوپس کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا. تو ناظرین آکٹوپس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے 3 دل ہوتے ہیں, یعنی کہ آکٹوپس کے 3 دل ہوتے ہیں اور اس کا خون نیلے رنگ کا ہوتا ہے. آکٹوپس کے بارے میں مزید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب یہ آکٹوپس تیرتا ہے, یعنی کہ پانی میں جب اس نے تیرتا ہے تو اس کا ایک دل کام کرنا بند کر دیتا ہے, اور اسی وجہ سے آکٹوپس کو زیادہ تیرنا پسند نہیں ہے, یعنی کہ وہ زیادہ تیرنا پسند نہیں کرتا. تو آکٹوپس ایک اسٹرانگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کے 3 دل ہیں. انسان کے باڈیز میں اور باقی کئی جانوروں میں ایک دل ہوتا ہے, تو یہاں پر دیکھا جائے تو اس کے 3 دل ہوتے ہیں, لیکن ایک دل اس کا پانی میں جب یعنی کہ تیرتا ہے تو ایک دل جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے یہ پانی میں زیادہ تیرنا پسند نہیں کرتا. ناظرین فیکٹ نمبر 5, یعنی کہ ہمارے پاس زمین کے عجائبات اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس کئی پائے جاتے ہیں. تو دنیا میں ایسی جگہیں بھی موجود ہیں جہاں 6 ماہ دن ہوتا ہے اور 6 ماہ رات. اب یہ علاقے جو ہیں وہ آرکٹک سرکل کے قریب ہوتے ہیں, اور وہاں کے مطابق یعنی کہ وہاں کے لوگوں کے مطابق مہینے یعنی کہ وہ لوگ جو مہینوں آپ کہہ لیں کہ سورج کی روشنی سے محروم ہوتے ہیں, سورج کی روشنی ہی نہیں دیکھ پاتے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں 6 ماہ دن ہوتا ہے اور 6 ماہ رات, تو اتنے ماہ وہ بغیر سورج کی روشنی کے گزارتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ڈیسیمل ایکسپیرینس ہوگا کہ آپ سوچیں کہ 6 ماہ رات تاریکی رہے گی, تاریکی میں ہی وہاں پہ زندگی گزارنی ہے کہ دن نکلنا ہی نہیں. تو بڑا ٹف ایکسپیرینس ہے, لیکن وہاں کے لوگ اس سچویشن کے اندر سروائیو کرتے ہیں اور وہاں رہتے ہیں. تو ناظرین فیکٹ نمبر 6, انسان کی آنکھ. انسان کی جو آنکھ ہے یہ 1 کروڑ سے زیادہ رنگ پہچان سکتی ہے, یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں 1 کروڑ سے زیادہ رنگ پہچاننے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. اگر آنکھ کو کیمرہ سمجھا جائے تو ماہرین کے مطابق اس کی جو ریزولوشن ہے وہ تقریباً 576 میگا پکسل ہوگا. تو یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسی لیے آنکھ کو دنیا کا سب سے جدید کیمرہ کہا جاتا ہے. جب ہم پکسل میں کسی کیمرے کو لیتے ہیں, جب کوئی موبائل لیتے ہیں تو اس کو ہم پکسل میں کہتے ہیں کہ اس کا کیمرہ جو ہے وہ کتنے میگا پکسل ہے. تو انسان کی جو آنکھ ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک آنکھ جو دنیا کا جدید کیمرہ ہے, اور جو کہ 576 میگا پکسل کا اس کا آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ یہ اس کے ایکول ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے انسان کی جو آنکھ ہے, اور وہ 1 کروڑ سے زیادہ رنگ پہچاننے کی صلاحیت رکھتی ہے, جو کہ کسی عام موبائل سے بہت زیادہ ہے. تو ناظرین آگے ہے فیکٹ نمبر 7. ناظرین ہمارے جو خواب ہیں, اکثر آپ دیکھیں گے لوگ سو جاتے ہیں تو خواب اکثر لوگوں کو سنائی دیتے ہیں. تو ہم روزانہ جو خواب دیکھتے ہیں لیکن 90% خواب ہمیں یاد نہیں رہتے. ناظرین یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اکثر خواب انسان دیکھتا ہے تو جب صبح اٹھتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ رات کو یہ خواب اس طرح جو ہے وہ نظر آئے, لیکن کئی خواب ایسے ہیں جو انسان رات کو دیکھتا ہے لیکن صبح اٹھ کے وہ بھول جاتا ہے ان کو. تو زیادہ تر خواب ان چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کے بارے میں ہم دن بھر سوچتے رہتے ہیں. ظاہر بات ہے جب دماغ ہے, اب اس کا جب ہم جس چیز کو سوچیں گے اور اس چیز کے متعلق جب ہم سوچتے سوچتے سو جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہی دماغ میں سرکولیٹ ہو رہی ہوتی ہے اور وہی اسی سے ریلیٹڈ ہمیں خواب آتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے ماہرین کے مطابق کہ مثبت سوچ بہت ضروری ہے. یعنی کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ نے پازیٹیو سوچنا ہے, تو آپ جب رات کو سوئیں گے تو جو آپ کو خواب آئیں گے وہ بھی پازیٹیو خواب آپ کو دکھیں گے. اسی لیے کہ مثبت سوچ رکھنا بہت ضروری ہے. ناظرین آگے ہے فیکٹ نمبر 8, پانی. ناظرین جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پانی ہماری دنیا کا سب سے زیادہ حصہ جو ہے وہ پانی پر مشتمل ہے. تو پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے, اور پانی سے ریلیٹڈ کہا جاتا ہے کہ پانی دنیا کی سب سے عجیب چیزوں میں سے ایک چیز ہے. کبھی کبھار اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ گرم پانی جو ہے وہ ٹھنڈے پانی کی نسبت پہلے جم جاتا ہے. اب اس عمل کو ایمپیمبا ایفیکٹ کہتے ہیں. اب یہ جو ایمپیمبا ایفیکٹ ہے اسے سائنس آج تک جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکمل طور پر نہیں سمجھ سکی. مختلف اس کی ڈیفینیشنز آئی ہیں لیکن مکمل طور پر ابھی جو ہے وہ سائنس اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں سمجھ سکی. آگے ناظرین ہے فیکٹ نمبر 9. ناظرین وقت یعنی کہ ٹائم. تو ناظرین اگر کوئی شخص پہاڑ پر رہتا ہے تو وہ نیچے رہنے والوں کی نسبت, یعنی کہ جو لوگ ایک تو پہاڑ پہ ہائٹ پہ رہ رہے ہیں, جو نیچے لوگ رہ رہے ہیں جو نیچے رہتے ہیں ان کے مقابلے میں تھوڑا تیز اس کی جو عمر ہے وہ تیز لیتا ہے. اب یعنی کہ یہ ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ کس طریقے سے. تو ناظرین اس کی وجہ یہ ہے کہ کشش ثقل
یعنی کہ جو گریویٹی فورس ہے اس کی وجہ سے جو وقت ہے وہ وقت کو آہستہ کر دیتی ہے. یہ بات جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئنسٹائن کے نظریے سے ثابت بھی ہو چکی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ پہاڑ پر رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں, یعنی کہ اونچائی پر رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں, وہ ان کے مقابلے میں جو نیچے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں تھوڑا تیز عمر لیتے ہیں. ان کی عمر تھوڑی تیز ہوتی ہے, یعنی کہ وہ اس میں تھوڑے فاسٹ ہوتے ہیں عمر میں. تو یہ وقت کا ڈفرینس آ جاتا ہے کہ وقت جو ہے وہ کوئی کشش ثقل کی وجہ سے وقت کو آہستہ کر دیتے ہیں. تو ناظرین, یہ چند ہمارے آپ کہہ لیں کہ انٹرسٹنگ فیکٹس تھے. ویسے تو بہت زیادہ ہیں, لیکن یہاں میں نے چند آپ کے سامنے ایکسپلین کیے ہیں تاکہ آپ میں سے کئی دوستوں کو ان کے بارے میں پتہ ہوگا, لیکن اگر نہیں پتہ تھا تو یہ ایک انفارمیشن کا ذریعہ ہے. ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ امید ہے آپ کو ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی. اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیو چاہتے ہیں تو اپنے کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیں گے کہ کس چیز کے متعلق جو ہے وہ ویڈیو آپ چاہتے ہیں کہ اس کے متعلق میں ویڈیو بناؤں. تو آپ نے لازمی مجھے کامنٹس میں بتائیں. اور اگر آپ کو یہ حیرت انگیز حقائق پسند آئے ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں گے اور شیئر بھی لازمی کریے گا اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو میں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.